بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں اس وقت نظام انصاف کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے، بلکہ دیکھا اور بھگتا جا رہا ہے۔ کئی بار ضمانتوں کے باوجود بیچاری خواتین کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے لیڈر بھی وہ جن کے تعلقات گیٹ نمبر 4 سے ہمیشہ ٹھیک رہے، شیخ رشید، پرویز الہی وغیرہ، ان کو بھی پکڑ کے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس نے مشورہ دیا ہے کہ جو ساری زندگی وفادار رہے GHQ کے، افواج پاکستان کے، ان کے ساتھ بھی کوئی بندہ ظلم کروا کے ان کے اور ان اداروں کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا ہے، کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہا، جو بھی یہ کر رہا ہے اس پالیسی پہ غور کرنا چاہیے۔ جو صحافی ملک محب وطن تھے، ملک کے، جو دن رات فوج کے گن گاتے تھے، اب وہ بیچارے سارے زیر عتاب ہیں، اور جو بکواسات کرتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، آزاد کشمیر جلسوں میں، لندن پریس کے سامنے جو بہت برا بھلا کہتے تھے، وہ محبوب بن گئے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی عوام کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عدالتوں پہ کیا پریشر ہے، عدالتیں فیصلے کیا کر رہی ہیں۔ لوگ اس سے پورا نظام ہی ڈسٹرب ہے، یعنی ایک بندے کو 20 دفعہ پکڑا جا چکا ہے، عدالت چھوڑتی ہے پھر پکڑ لیا جاتا۔ عدالت اپنی بات نہیں منوا پا رہی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہے، کسی نے نہیں مانا، کسی نے پوچھا بھی نہیں ان کو۔ آئین شکنی ہوئی، طے کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے آئین شکنی کی، لیکن ان کو کسی نے فٹے منہ بھی نہیں کہا۔ اور عمران خان کے خلاف ایک نہیں 200 کے قریب مقدمات بنائے ہوئے، اور کسی ایک مقدمے میں بھی جان نہیں۔ سائفر کیس اگر آج سنا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہ بینچ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ جیل ٹرائل روک دیا جائے، جمعرات کو مزید فیصلہ ہوگا کیا کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں یا کھلے کیس ٹرائل کا حکم کرتے ہیں۔ سائفر ملک کی راز افشا کیے، تو مولانا نے ابھی تازہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دن پہلے فرمایا کہ عمران خان کے ساتھ چائنا اور سعودی عرب ناراض ہیں، اگر ان کو لایا گیا تو وہ دونوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو کسی ادارے نے فٹے منہ بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ بھی ملک کی راز لیک ہوئے ہیں، یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کوئی مولانا کو کسی نے نہیں پوچھا، شاباش مل رہی ہوگی۔ حالانکہ مولانا نے خلاف واقعہ کہا، میں ہلکا ہی لفظ بولتا ہوں مولانا کی خدمت میں کہ خلاف واقعہ بات کی مولانا نے، سچ کے خلاف کہا۔ اپنے پاس سے من گھڑت، جیسے پہلے کہتے تھے کہ تعلقات خراب کر دیے ہیں ایک بندے نے، سلیکٹر نے یہ کر دیا، سلیکٹر نے وہ کر دیا، جو منہ آئے کہتے جائیں لوگ۔ عوام کا انعام، ان کو پتہ ہے کہ کون سا کو کسی نے تحقیق کرنی آ کے ہماری کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو چھٹی کروائی تو پھر پتہ چلا کہ وہ سارے ملک تو اس کے ساتھ تھے، اور میاں شہباز صاحب جاتے رہے مختلف ملکوں کے دوروں پہ، وہاں جو ان کی عزت افزائی ہوئی وہ بھی قوم نے دیکھی، اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بھی قوم نے دیکھا ہوا تھا۔ وہ سارا کچھ ویڈیو پہ موجود ہے، آج کل کلپ سارے چلتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ تو اس وقت عدالتیں ایک طرف تو انصاف پلیٹ میں رکھ کے حاضر، ضمانتیں لے کے حاضر، ایئرپورٹ پہ بھی حاضر، کسی کی فوتگی ہوگی جج کی تو وہ بھی میاں صاحب کی ضمانت دینے کے لیے حاضر، اور ادھر خان صاحب کے ضمانت کا کیس کئی دن تک
پرواہ کو نہیں ججز صاحبان کو، پتہ نہیں کیا قوانین ہیں، میں تو ظاہر ہے قانون دان نہیں ہوں، قوانین کیا ہیں، لیکن کئی دن تک ضمانت کا کیس، حالانکہ سنا ہے کہ کتنا بڑا کیس ہو، ضمانت والا کیس فوری لگایا جاتا ہے اگلے دن ہی، لیکن کچھ کی تو ضمانتیں پہلے ایک ہی دن میں کیس پٹیشن دائر ہوئی، نمبر لگا، بینچ قائم ہوا، 3 دفعہ سماعتیں کر کے ضمانتیں دی گئیں، اور ادھر 8 10 دن 15 دن پرواہ نہیں کی جاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ انصاف تو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ اس سے ملک کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی۔ جج صاحبان کو سوچنا چاہیے، انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو گواہ بنا کے، اس کا انہیں جواب بھی دینا ہے۔ وہ اپنے دھڑے پال رہے ہیں، اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں، ایک بندے کے لیے آگے پیچھے ہیں، حاضر ہیں، سرکار کب آپ نے آنا ہے، آپ جب مرضی آ جائیں، اور دوسرے کے کیس ایک جج ابھی سن رہا ہے، دوسرا جج بھی تیار بیٹھا ہوا کہ میں بھی جا کے جیل میں ٹرائل کر لوں، تیسرا فرد جرم عائد کرنے کے لیے بیٹھا۔ یہاں 26 مہینے رانا ثناء اللہ پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اب میاں شہباز شریف پہ 2.5 سال فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جس دن عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ تو یہ عوام دیکھ رہی ہے، اور اس کا ری ایکشن الیکشن میں آئے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ سے ڈریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ عوام جب آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے ساری، اور یہ چور لٹیرے جب نکلیں گے تو عوام ان کے سامنے آئے گی۔ یہ تو پھر رہے ہیں نا، کبھی بلوچستان جا رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے پاؤں پڑ رہے ہیں، جن کو مریم لوٹے بنا بنا کے دکھاتی تھی کہ ان کو ووٹ نہیں دینا، جب یہ آئیں تو یہ لگا دینا ہے، لوٹے کا کوئی ترانہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اب وہ بھی میاں صاحب، والد صاحب بھی، صاحبزادی بھی، اور سارے مل کے بلوچستان منت سماجت کسی کے پاؤں پڑ رہے ہیں، کسی کو ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو لوٹا کہتے تھے اور ان کو منتیں کر کر کے شامل کر رہے ہیں، اب نون لیگ میں آ جائیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نون لیگ بڑی پاپولر ہو گئی ہے، دنیا دوڑی ہوئی آ رہی ہے ادھر۔ یہ تو جس دن الیکشن ہوگا اس دن پتہ لگے گا کہ کدھر ہے دنیا۔ بہر عدالت سے عوام کو اور دنیا کو امید یہ ہوتی ہے کہ عدالت انصاف کرے گی، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ایک بندے کو اس کی سزا معطل کر دی گئی، ضمانت ہو گئی، دوسرے کیس میں باہر نکلنے سے پہلے اندر پھر کیس ڈال کے گرفتاری ڈال دی گئی۔ اب اس کیس کی ضمانت کا خطرہ لگا تھا سائفر کا، تو پھر نئے کیس بنا کے نیب میں، اور توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان گرفتار، بشرا بی بی سے نیب کی تفتیش۔ اچھا، یہ یونیورسٹی کا القادر ٹرسٹ کا کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹی کیوں بنائی؟ یہ مال جو لیا تھا، اس مال کا کوئی لندن میں فلیٹ خریدتے، لندن میں جائیدادیں بناتے، کوئی امریکہ میں بناتے، کوئی یورپ میں بناتے، یونیورسٹی کیوں بنائی؟ یہ قصور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ایک شخص کا یہ قصور ہے کہ اس نے شوکت خانم کیوں بنایا؟ اور ایسے بے شرم سیاسی لیڈر ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی اچھے کام پہ کسی کو شاباش دیں، وہ اچھے کام میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ پورا ٹل مارا خواجہ آصف نے شوکت خانم کو بدنام کرنے کے لیے، اور خان صاحب نے ان دنوں بھی کہا کہ کچھ شرم کرو، یہاں بہت سارے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو کہ ایک ٹرسٹ کو، ایک خیراتی ادارے کو جس پہ لوگ بے حد ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو خواجہ آصف کی اس بکواس بازی کے باوجود بھی کسی نے پرواہ نہیں کی اس کے بیان کی، لوگ اسی طرح ڈونیشن بھی ان کو دے رہے ہیں، اسی طرح ان پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون دیانتدار ہے، اس لیے آپ کے جعلی فیصلے، ایسے عدالتی فیصلے، ایسے جج صاحبان جو اپنی نیک نامی کروا رہے ہیں، الٹے سیدھے فیصلے دے دے کے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جتنا
الٹے سیدھے فیصلے کریں گے اتنا اپنا نقصان کریں گے، ملک کا نقصان کریں گے، عوام کا اعتماد ختم کر بیٹھیں گے۔ ایک شخص جس کے خلاف لگے ہوئے ہوں، وہ اصول دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جس کو جتنا دباؤ گے، جس کے خلاف جتنے ظلم کرو گے، اس کی اتنی زیادہ واہ واہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، عدالتوں سے ایسے فیصلے آئیں جن فیصلوں سے لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو، لوگ سمجھیں کہ انصاف ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔